اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دجال کے بارے میں احادیث سے ہمیں کیا انفارمیشن ملتی ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا، جس کا استعمال کر کے وہ شر پھیلائے گا۔ آسمان اس کے حکم سے بارش برسائے گا اور زمین اس کے حکم سے غلہ اگائے گی، یعنی ریسورسز جو زمین کے اندر موجود ہیں وہ اس کے قبضے میں ہوں گے، اس کے اشارے پہ ہوں گے۔ دجال مردے زندہ کرے گا۔ یہ ایک اس کی لمبی حدیث ہے، لیکن میں بس آپ کو اس کا جسٹ بتا رہی ہوں۔ زمین کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دیکھیں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ ہوں، وہ کہے گا میں رب ہوں، مجھے رب مانو۔ جو اس کو رب مانے گا اس کے اوپر تو وہ خزانوں کے ڈھیر لٹا دے گا، لیکن جو اس کو رب نہیں مانے گا وہ اس کو محروم کر دے گا ہر چیز کے اوپر۔ رب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معبود تو وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ کہے گا نہیں، نمازی شمازی تم اللہ کے لیے پڑھتے جاؤ، مجھے رب مانو۔ کیوں؟ کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ جو پرووائڈر، جو ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے، جیسے رزق دیتا ہے، جیسے کہ پالنے کا انتظام کرتا ہے، جیسے کہ فوڈ ریسورسز اس کے قبضے میں ہوں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ ایک بستی پر گزرے گا، وہ کہے گا مجھے مانو، تو بس اس کی تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اتنی زیادہ اکانومی گرو کرے گی۔ اور دوسری بستی سے گزرے گا، اسے کہے گا کہ مجھے رب مانو، وہ نہیں مانیں گے، تو جو ان کے پاس سے ریسورسز ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کی آواز ساری دنیا میں سنی جائے گی، وہ تیزی سے ٹریول کرے گا۔ یہ باتیں نوٹ کرتے رہیں کیونکہ ہم آگے اس کو لنک کریں گے۔ اور یہ اس سے صرف دو شہر پوری دنیا میں بچیں گے، اور وہ مکہ اور مدینہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ یہودی جوڑے کے ہاں پیدا ہوگا جو 30 سال سے بے اولاد ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ پیدا ہوگا، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے، حدیث بہت لمبی ہے، تمیم الداری کی حدیث، آپ اس کو سرچ کر لیجئے گا انٹرنیٹ پہ، تمیم الداری اور ساتھ دجال لکھیں گے تو آپ کو پورا واقعہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا کہ کچھ لوگوں نے دجال سے ملاقات بھی کی ہے، یعنی فزیکلی ملاقات کی، اور انہوں نے اس کا حال بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ کہف، اور اس کے بارے میں یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ کچھ روایات میں یہ ہے کہ پہلی 10 آیات دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے مفید ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آخری دس آیات، یعنی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آخری 10 آیات، لیکن دونوں کے مضمون کو دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ دوسری چیز اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو جمعے والے دن پڑھنے کی وہ دی گئی ہے، موٹیویشن دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں نور پیدا کر دیتی ہے جو ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک رہتا ہے، اور فتنوں سے تو یہ بچاتی ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ سے سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سورۃ النام 7ویں پارے میں، اور اس سے پہلے پہلے پارے میں الفاتحہ، اور یہ ڈسکشن بھی ہم کر چکے ہیں۔ 7 پاروں کے بعد جب 23واں پارا آئے گا تو تب بھی 2 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے سٹارٹ ہوں گی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اور شکر اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کرنے والی ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ایک بڑی آفت سے خبردار کر دو، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو، بڑی بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور وہ محض جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ بڑی آفت، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو انفارم کر دو ایک بڑی آفت کے آنے سے پہلے، تو وہ بڑی آفت جو ہے وہ فتنہ دجال ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر رسول نے اس کے بارے میں اپنے اس کو پیروکاروں کو بتایا۔ دوسری بات یہ وہ ملحمت العظمیٰ بھی ہو سکتی ہے، وہ جنگ، لیکن اس کا تعلق بھی جا کے دجال سے ہی جڑتا ہے، یعنی کہ وہ بڑی جنگ جو آخری زمانے میں ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بچنے کی چیز اصل میں کیا ہے؟ ایمان اور کتاب سے انسان کا تعلق۔ تو جیسے جیسے انسان کا تعلق ایمان سے رہتا ہے، اسی طرح وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور وہ فتنوں سے دور رہتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ ان لوگوں کو ڈرا دو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ ویسے تو وہ 3 گروہ ہیں، مشرکین بھی ہیں، یہود بھی ہیں کسی لیول پہ، اور ساتھ میں نصارہ بھی ہیں۔ تو ہم کیونکہ دجال کے پوائنٹ آف ویو سے ہی کوشش کریں گے اس کو ڈسکس کرنے کی، تو آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کیونکہ عیسائیوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تینوں مذاہب کہ ہاں مسیح کے طور پہ موجود ہے، یعنی مسیح کا ایک مسیحا آئے گا آخری دور میں۔ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ تینوں جو ابراہیمی ریلیجنز ہیں ان میں موجود ہے۔
عیسائیوں کے مطابق وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو واپس آئیں گے، مسلمانوں کے مطابق بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، صحیح حدیث کا لٹریچر ہمیں اس کے بارے میں انفارم کرتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق وہ مسیح الدجال ہوگا۔ تو دجال جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کاپی کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خواب تھا جو انہوں نے دیکھا تھا، جس میں انہوں نے دو لوگوں کو دیکھا تھا، عیسیٰ ابن مریم بھی طواف کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑے موٹے چہرے والا گھنگرالے بالوں والا بھی شخص ہے، ان کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ دجال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آگے آگے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے تھا، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کاپی کرے گا ہر ان ایوری ریسپیکٹ، اور عیسائی سب سے پہلے اس دھوکے میں آئیں گے اپنے اس عقیدے کی وجہ سے، کہ اور کیونکہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور ان کے خیال میں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ربوبیت میں شامل ہیں، تو دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد، کیونکہ عیسائی زیادہ بڑی تعداد میں اس دنیا میں موجود ہیں، وہ پہلے ہی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دو گے، کھو دینے والے ہو کہ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ تو بات وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس لیول پہ بات کریں تو بہت زیادہ فکر ہوگی کہ اس طرح سے تو پھر یہ آرام سے فتنے کا شکار ہو جائیں گے اگر انہوں نے اس کتاب پہ ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو ایک طرف دیکھیں اللہ ہے اور دوسری طرف دنیا ہے۔ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسان کس طرف جاتا ہے۔ آج کا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مٹیریلزم، مادہ، مادیت اور ٹیکنالوجی۔ تو لوگ اس میں جو ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، ہر کوئی ریس کا گھوڑے کی طرح جتا ہوا ہے اس کے اندر، اور اپنا نہ اپنی آخرت کا خیال ہے نہ اپنے دین کا خیال ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دھوکا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین پہ میں نے جتنی بھی یہ چیزیں ڈالی ہیں، خوبصورتی ڈالی ہے، یہ تو ایک یعنی وہ ہے آزمائش ہے تمہاری، لیکن دیکھ وہ کیا رہا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو جو لوگ مادہ پرستی کا شکار ہوں گے وہی جا کے آخر میں دجال کے دھوکے میں بھی گر جائیں گے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو اب ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب وہ جو چار کہانیاں ہیں، اصل میں بیسکلی تو پانچ کہانیاں، درمیان والی ایک چھوٹی سی کہانی ہے اس کا ذکر کریں گے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے ایک ہے؟ یعنی یہ اصحاب کہف کی بات، اور یہ پہلا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور واقعی بہت زیادہ عجیب واقعہ ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات ہم پڑھیں گے ایک کو چھوڑ کے سارے ہی بہت زیادہ عجیب ہیں، ہماری عقل میں بات نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے جو سابق کہف کے ساتھ معاملات ہوئے، ہمارے ہاں تو اس سے بھی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے، نوجوان پہ یعنی فوکس ہے، چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے، انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز۔ یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے۔ آیت نمبر 10 میں ہے از اول فتیت الى الکہفی فقالوا سے آگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا، یہ والی دعا ہے۔ انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہ کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے غار میں پناہ لی ہے کسی وجہ سے، اور اللہ سے انہوں نے یہ دعا مانگی ہے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں کیا کیا؟ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پہ ضرب لگائی غار میں، اور ان کو کئی سالوں کے لیے سلا دیا۔ کان پہ ضرب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کان پہ مارنے سے کچھ ایسا ہوا کہ وہ شعوری رابطہ ان کا اس دنیا سے کٹ گیا، وہ بے ہوش ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ ختم ہو گئی بات ان کی، یعنی وہ رابطہ ان کا کٹ گیا۔ اب یہ سارا کچھ ہوا بھی ایک ہی بار میں، وہ جتنے بھی تھے اس پہ ایک بحث ہے، لیکن یہ سب کے ساتھ ایک ہی دفعہ میں ہوئے، کیونکہ اگر پہلے ایک کو مارا جاتا پھر دوسرے کو مارا جاتا اور الگ الگ کر کے وہ اپنا کانشیس لوز کرتے، تو پھر تو ہر ایک کو پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جب ان کو اٹھایا گیا تو ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ایک تھیری ہے کہ کوئی ساؤنڈ ویو ایسی ان کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی ہے جس نے یہ کام کیا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا صحیح شمار کرتا ہے، یعنی اٹھانے کا خاص ذکر ہے کیونکہ جب اٹھایا گیا تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرح اس حالت پہ پہنچے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ نوجوان تھے جن کو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ نوجوانوں کا نام لیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو، ہم جو نوجوان ہیں یا ہمارے جو بچے نوجوان ہیں، وہ اس کو کمپیئر کر سکے اپنی، تاکہ ان کو اپنے ایمان کی اتنی زیادہ فکر ہے ان کو بچانے کی کہ وہ غار میں چھپ گئے ہیں کسی وجہ سے۔ تو کیا ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنے ایمان کو بچانے کی فکر ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے نوجوانوں کی پرائرٹیز کیا ہیں؟
ہم اس کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے، یعنی پہلے یہ کہانی گوئی کا انداز ہے نا، اللہ تعالیٰ پہلے ایک سمری سی بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اصل قصہ. ہم تمہیں ان کا اصل قصہ سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں، یہ ابتدائی دور کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور رومی سلطنت میں یہ لوگ رہا کرتے تھے. رومی سلطنت اس وقت مشرک تھی، اور مشرک ہونے کی وجہ سے جو توحید پرست تھے، جو کہ اس وقت نصارہ ہی تھے، ان پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا. اب یہ ہے کہ رومیوں نے جب ظلم کرنا شروع کیا، تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس. تو اس نے کچھ نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، نہیں پھرو گے تو تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. اب کیا ہوا، ایک کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو قید کر دیا گیا، اس کے بعد گھر نہیں جانے دیا گیا، اور پھر وہ وہاں سے بھاگے، اس قید سے کسی طریقے سے بھاگ گئے. اب یہ ہے کہ جب وہ بھاگے ہیں نا، تو وہ غار میں جا کے چھپ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا ایمان بچانا تھا. اب جب وہ غار میں چھپے ہیں تو یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے. اب دیکھیں جب وہ بھاگے ہوں گے تو ساری سلطنت میں فوٹوز لگے ہوں گے نا کہ یہ اشتہاری مجرم بھاگ گئے ہیں بادشاہ کی قید سے. تو کیا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ الل اعلان بادشاہ کے سامنے کہا تھا کہ نہیں تم مشرک ہو، ہم تمہارے دین پہ نہیں آئیں گے. اب کیا ہوا، جب یہ کیو کے اندر یا کہف کے اندر اس عرصہ تک سوئے رہے ہیں، تو وہ تقریباً 309 سال گزرے ہیں. تو 309 سالوں میں پیچھے حالات ایسے بدلے کہ پوری کی پوری سلطنت روما عیسائیت قبول کر گئی. جب عیسائیت قبول کر گئی تو اب وہ اپنی ہسٹری تو پڑھتے ہوں گے، ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا اور اس نے چند نوجوانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. تو وہ نوجوان جو اس ٹائم پہ اشتہاری مجرم تھے، اب کیا بن چکے ہیں؟ ہیروز بن چکے ہیں. یہ میں آپ کو صرف بیک گراؤنڈ کے طور پہ بتا رہی ہوں، کیونکہ آگے بس صرف میں ریفرنس دے دوں گی آپ کو. ہم نے ان کے دل میں ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب تو بس وہی رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو بالکل ہی بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے اس بات آپس میں بات کی کہ یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام باندھے؟ یعنی کیا الزام باندھے؟ کہ اللہ کے سوا اور بھی رب ہو، جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو. تو چلو اب فلاں غار میں پناہ حاصل کرو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا. یعنی بے سر و سامانی کے عالم میں وہ اس غار میں چھپ گئے ہیں. کچھ نہیں ہے ان کے پاس، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے کو، کوئی بستر، ٹینٹ، خیمہ، نتھنگ. اور بس اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار میں جا کے چھپ گئے. اور امید کس پہ ہے، توکل کس پہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں بچا لے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اب یہ ہے کہ غار میں کیفیت کیا ہے. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے. اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی عجیب چیزیں ہیں نا، کہ غار کے اندر پڑے ہوئے ہیں. غار اب ایک آپ کو پتہ ہے ایک تنگ سی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی وسیع جگہ بھی ہے جہاں پہ پڑے ہیں. یہ اللہ، اب آگے اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم دائیں بائیں کروٹ دلواتے تھے. اب یعنی ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ سو رہے تھے. لیکن اگر کوئی انسان دیکھتا تو سمجھتا جاگ رہے ہیں. جاگنے کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ الرٹ ہوتا ہے، ان سے کوئی بات کی جائے تو وہ رسپونڈ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سو رہے ہیں. اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، نہیں ہاتھ آگے کر کے بیٹھا تھا. اب یہ بھی ایک بہت انٹریکیٹ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کتے کے بارے میں. اس کی پوزیشن بھی بتائیے کہ وہ کیسے بیٹھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر اس نظارے سے دہشت پھیل جاتی. یعنی آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف جو ہیں ان کے سارا سین اللہ تعالیٰ نے پورٹری کیا ہے. اب اس سے ایک لنک ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال پیدا ہوگا، اور کچھ اصحاب جو ہیں وہ اس سے ملے بھی. اس کا کیا ہم ایک لنک بنا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیدا ہو گیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھا ہو جو کہ اس دنیا سے کہیں الگ ہے، اور وہاں پر وقت کسی اور طریقے سے گزر رہا ہے جیسے ابھی ہمیں پتہ چلے گا. اور یہ ہے کہ وہ بھی ایک نیند کی کیفیت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ آ جائے گا. یہ ہم اس سے ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا
اب ہم اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، یعنی نیند سے بیدار کر دیا، اور ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں ٹھہرے رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم۔ یعنی اصل میں تو وہ کتنا عرصہ رہے ہیں، وہ 309 سال سوئے رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ان کو نہیں پتا چل رہا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ نہ کسی کے ناخن لمبے ہوئے ہیں، نہ کسی کی داڑھی یا شیو بڑی ہے، نہ کسی کے بالوں پہ کوئی فرق آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، ان کو نہیں معلوم ہو رہا، لیکن ٹائم کتنا گزر چکا ہے، 309 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایسے ٹائم زون میں تھے جہاں پہ زمین پہ تو 309 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کے لیے وقت اتنا زیادہ، ان کے لیے وقت نہ ٹھہر گیا۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریپیئر کیا نا، اس پہ حیران ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ معراج میں بھی تو کچھ اسی طرح کا ہی ہوا تھا نا۔ تو جو دجال ہوگا نا، وہ بھی وقت کے ساتھ ہی کھلواڑ کرے گا۔ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کم رہے ہوں گے، پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کتنا وقت اس حال میں گزارا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر بھیجیں، شہر بھیجیں اور دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے، یعنی بھوک لگی اب ان کو۔ وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے۔ یہ آپ دیکھیں آیت نمبر 19 میں ایک لفظ آیا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ آپ کو پتہ ہے یہ لفظ جو ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ اعداد کے اعتبار سے قرآن کا بالکل درمیان کا لفظ ہے، اور پہلا لفظ کون سا ہے قرآن کا؟ الحمدللہ، اور آخری الناس۔ اور ولیتلطف کا مطلب ہے نرمی اختیار کرو۔ نرمی کا جذبہ کدھر ہوتا ہے؟ دل میں۔ جب دل نرم ہو تو وہی دل ایمان والا ہوتا ہے نا، اور شکر اور حمد ایمان ہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو ایک ایک یہ چیز بنتی ہے ان تینوں الفاظ کو سامنے رکھ کے کہ لوگوں پر بھی نرمی دکھاؤ۔ رب کا شکر ہے کہ وہ ہم لوگوں پر نرمی سے رحمت کرتا ہے، اور اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی دکھائیں۔ بہرحال یہ چھوٹی سی اسٹوری ہے جو میں نے خود ہی کریٹ کی ہے ان تینوں الفاظ کو لے کر۔ چلے جی آگے دیکھتے ہیں کہ کہانی میں کیا ہوا۔ کھانے کے لیے وہ گئے، وہاں سے کچھ کھانے کا لے آئے، اور چاہیے کہ ذرا نرمی سے کام لے یا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو وہ ہم کو سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ کیوں نہیں فلاح پا سکتے؟ ہم اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ پیچھے بھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو نوجوان ایمان لائے تھے ان کی کیا دعا پڑتی، یا اللہ ہمیں ان کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، یہ نہ ہو کہ ہم پہ اتنے ظلم کریں کہ ہم اپنے دین سے پھر جائیں اور ہمیں دیکھ کے باقی لوگ بھی دین سے پھر جائیں۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے ہاتھ پر مطلع کر دیا۔ کیسے کہ وہ بندہ باہر نکلا، اور کیا ہوا، اب وہ شخص جب کھانا لینے کے لیے شہر گیا تو جیسے میں نے پہلے بتایا دنیا ساری بدل چکی تھی۔ جو بت پرست تھے پہلے، اب وہ عیسائی ہو چکے تھے۔ اب ان نوجوانوں کو جو ہے وہ ہیرو کے طور پہ وہ لوگ جانتے تھے۔ اب اس نے اس کو دیکھا ہوگا، دکاندار نے، کھانے والے نے، جو ہوٹل جو بھی تھا، کہ یہ اس کے کپڑے کیسے ہیں اور یہ کس طرح کی زبان بول رہا ہے اور اس کا سکہ کتنا پرانا ہے۔ تو کچھ انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی تو بات کھل گئی، تو شہر میں بات پھیل گئی کہ او یہ تو وہی والے لوگ ہیں جو اس سنگ دل بادشاہ کے ظلم سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے۔ شہر کو ان کے ہاتھ پر مطلع کر دیا، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ تو ان کی مثال ایک یہ بھی بن گئی کہ موت کے بعد زندگی ہوتی ہے، یہ بھی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا معاملہ ان کے رب ہی کو دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ یعنی اب وہ سابقہ واپس آ گئے اپنی غار میں، اور باقی تو اب آگے ڈیٹیل کوئی نہیں ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، لیکن کچھ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے وہیں پہ۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بس اس غار کا دہانا بند کر دو، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات میں غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ یعنی انہوں نے، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں بھی مشرکانہ خیالات آ چکے تھے کہ وہ بھی اب ایک آستان نہیں بنانا چاہ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نزع کے عالم میں تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا دیا۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمس سادسهم كلبهم رجما بالغیب۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے لوگ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور کہتے ہیں سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب بھی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے، اور کم ہی لوگ اس کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ہی ان کے متعلق کسی سے کوئی پوچھ گچھ کرو، اس لیے کہ یہ واقعہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کتنے تھے، کتنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ان کے کیا نام تھے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ڈسکشن کیا کس رخ پہ جاتی ہے؟ وہ کتے کا رنگ کیا تھا، وہ کپڑے کیسے پہنا کرتے تھے،
وہ سورہ یوسف ہم نے پڑھی. اچھا پھر بتائیں پوری کہانی سننے کے بعد کہ بتائیں پھر وہ امراۃ العزیز کی شادی پھر یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ بھائی اگر اللہ کو بتانی ہوتی یہ ڈیٹیل تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے نا. اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بتا رہا ہوں اس سے سبق حاصل کو، جو نہیں بتا رہا اس کو چھوڑ دو. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کروں گا الا یہ کہ اللہ چاہے. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ، یہاں تک کہ میرا اللہ چاہے. تو کیا کہنا ہے کہ اگر انشاءاللہ کے الفاظ استعمال کرنے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا گیا اصحاب کہف کے بارے میں تو آپ نے کہا میں کل بتاؤں، تو وہی نہیں آئی پھر. تو پھر اس کے بارے میں یہ آئی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا، تو آپ نے جب کل کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب زیادہ بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا. اگر آپ بھول گئے ہیں فون کر رہے ہیں اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کل انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا اور بعد میں آپ کو یاد آیا کہ وہ میں نے انشاءاللہ نہیں کیا، تو آپ دوبارہ کال کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ یہ کہنے کے لیے. نہیں، اب آپ اللہ سے بات کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کیا تو آپ اس معاملے میں ہمارے لیے بہتری کر لیجیے گا. اور وہ غار میں 300 سال رہے اور کچھ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، اب اس بارے میں بھی بحث مت کرو. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا. آسمان اور زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی دنیا میں جتنا بڑا اقتدار ہوتا ہے اتنی زیادہ آپ کو پتہ ہے ڈیلیگیشن ہوتی ہے ڈیوٹیز کی، کیونکہ ایک رولر ہر جگہ پر نظر نہیں رکھ سکتا. لیکن اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی پتا درخت سے گر گیا ہے، اتنا باریک بین ہے اور وہ بھی اکیلا سارے انتظامات کو سنبھالنے والا ہے. اور دوسری بات کہ اللہ ایمان والوں کی یعنی اس پر توکل کرنے کی یہ جو مدد جو ہوتی ہے نا ایمان والوں کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پہ توکل کیا جائے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ خود مہیا کر دیتا ہے. اب دجال کے فتنے سے بچنے کا جو طریقہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ پہاڑوں کی طرف جانا ہے تم نے نا، اپنا ایمان بچانا ہے. دجال کے ٹائم پہ تم پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ. اب یہ ہے کہ اس میں بھی کیا ہوگا کہ اسباب پھر اللہ ہی مہیا کرے گا، اب کس کنڈیشن میں تم بھاگو گے، کتنا کچھ تم لے کے جاؤ گے اس کی کوئی پتہ نہیں ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی کتاب میں جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. اب یہ کامنٹ آ رہا ہے اس واقعے کے اوپر، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے. ام، اگر تم نے کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو کچھ بھی وہی کی جا رہی ہے اسی طرح بیان کر دو اور اس بات کو اگنور کر دو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ڈیمانڈز کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ یہ کتاب ہی فتنوں میں مشکلات کا حل ہے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی میت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، ان سے ہرگز نگاہ نہ پھرو. تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کی، جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے. صاف کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. یعنی دجال کے پیروکار کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، وہ دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہیں. جبکہ مومن کی کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے صبح و شام اپنا ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں. صاف کہہ دو یہ حق ہے تمہاری رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون دے گا. بہت زیادہ تیل کو گرم کریں، یہ تجربہ تو لیڈیز کو ہوتا ہے کہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے تیل کا. تو وہ تیل اس جیسا ہوگا، ہائی ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوگا، جیسے وہ پانی پیئیں گے ان کا منہ بھون دے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے جو وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. جو لوگ مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہی بات شروع کے خطبے میں بھی جو 10 آیات تھی اس میں بھی یہی پڑھی تھی کہ ان لوگوں کو جو ایمان لا کے اس پر عمل کرنے والے ہیں اس کتاب میں ان کو خوشخبری سنا دیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے نعمتیں دے گا. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے. اب یہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کرنے کا امیج عجیب سا لگتا ہے نا کہ مردوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہ بات اصل میں یہ نہیں ہے. قدیم زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے
تو اہل جنت کا جو لباس ہوگا اس میں بھی سونے کے کنگنوں کی جب بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک رائل ڈریسنگ ہوگی جو جو جنت کے لوگوں کو دی جائے گی۔ باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ سبز کپڑے یعنی جنتیوں کے لیے جو کپڑے ہوں گے وہ سبز رنگ کے ہوں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا اونچی مسندوں پر؟ ایک کہ ہر طرح کا ویو بھی ان کے لیے کلیئر ہوگا۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ اب یہ دوسری کہانی ہے۔ ایک مثال پیش کرو، دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے۔ اب آپ نے اس کو نا امیجن بھی کرتے جانا ہے کہ وہ باغ کیسا ہے۔ ایک شخص، دو لوگ ہیں، ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے، ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی، ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا بھی کسر نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع ہوا۔ عام طور پر باغوں میں پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، کبھی نہروں کی شکل میں، کبھی ٹیوب ویل کی شکل میں، لیکن ان کو ایسا کوئی انتظام نہیں کرنا پڑ رہا تھا اس شخص کو جس کا یہ باغ تھا، دو باغ تھے جس کے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک نہر اس کے اندر درمیان سے جاری کر دی تھی، بہ رہی تھی نہر، تو وہ اس کو آرام سے اریگیشن مل رہی تھی۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، اب دو لوگ جیسے آ گئے نا، ایک کے پاس باغ ہے اور ایک کے پاس نہیں ہے، وہ ہمسایہ ہے اس کا۔ وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یعنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، مگر کریڈٹ وہ اللہ کو نہیں دے رہا، اور سمجھ رہا ہے کہ یہ مال، اولاد، طاقت یہ اس کے اپنے ہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ جب یہ چیز اس کے اندر آئی تو وہ آخرت کا بھی آپ دیکھیں منکر ہو چکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کو اگر نہیں مان رہا تو وہ اپنی زندگی عیاشیوں میں گزار رہا ہے، یعنی غلط راستے پہ بھی وہ چل رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے آپ کو ہی بہت زیادہ کچھ سمجھتے ہیں، آئی می مائی سیلف، یہ والا نظریہ ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ یہاں تک یہی پتا چلا کہ اس نے کہا اچھا کبھی آ بھی گئی نا تو اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، اگر کبھی قیامت آ گئی تو کیا وہ مجھے آخرت میں نہیں نوازے گا؟ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا؟ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میرا تو رب وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی وہ پاور اور پوزیشن رکھنے والا شخص وہ بھول گیا تھا کہ وہ کیسے ایک نطفہ تھا، ایک ٹائم ایسا تھا جس کا کوئی ذکر بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حال میں پہنچایا ہے۔ وہ خود بخود نہیں ہو گیا تو اس کو پڑوسی اس کو یہ حقیقت یاد کروا رہا۔ اور جب تو اپنی باغ میں داخل ہوا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تو اپنی باغ میں داخل ہوا تو اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ، یعنی جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن جائے۔ آپ اس کے الفاظ دیکھیے، جو صاف میدان بھی بن گئے، وہ سعیدن کا، اور یہی لفظ آتے ہیں سعیدن جروزہ کے لفظ آتے ہیں پہلی 10 آیات میں۔ تو دنیا بھی تو ایک باغ ہی ہے نا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ قیامت والا دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ یا اس کا آدمی زمین میں پانی زمین میں اتر جائے، پھر تو کس طرح اسے نکال سکے گا؟ آخر یہ ہوا کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھتریوں پر الٹا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش، کیا اس نے کہا، یا یقولو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اس نے کہا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ آپ دیکھیے کہیں اس نے کہا ہے کہ نہیں میں تو فلانے بت کو پوجتا ہوں اور وہ میری مدد کر دے گا؟ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو کس چیز کو اس نے شریک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا شرک کیا اس نے؟ وہی آئی می مائی سیلف، اپنے آپ کو شریک کر لیا اس نے۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا
کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ یعنی اسباب پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان اسباب کو واپس لے جائے گا۔ اب دیکھیں کہ جب دجال کے دور میں پہاڑوں کا رخ کیا جائے گا، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کس چیز کا مقابلہ ہوگا؟ ایمان کا مقابلہ ہوگا اور مٹیریل کا مقابلہ ہوگا۔ تو دجال کے دور میں تو سب سے بڑا باغ دجال کے پاس ہوگا نا، تو جو اس کے پیروکار ہوں گے وہ بھی باغ والے بن جائیں گے، مگر وہ باغ ان کے نہیں ہوں گے جو اس کو فالو نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو اس کو فالو نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اصل میں تو انہی کی کامیابی ہے جس کی گارنٹی دی گئی ہے اسٹارٹ میں بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھا دو۔ اب یہ والا واقعہ ہمارے مائنڈ میں ہے، اب اس کے بعد جو خطبہ آ رہا ہے اس کو سمجھنے میں ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں لیے اڑتی ہے۔ یعنی کبھی ایسا تھا کہ انسان ایک نطفہ تھا، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے بچہ بنایا، پھر وہ نوجوان ہوا، یعنی زمین کی پود خوب ہری ہو گئی، بڑی انرجی ہے، عزائم ہیں بڑے بڑے، لیکن وہ بوڑھا ہو گیا اور کیسا ہو گیا؟ بھوس بن کر رہ گیا۔ اب بھوس کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے ہوائیں لیے اڑتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے ہر ایک چیز کے ساتھ، دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ مال اور یہ اولاد۔ الماء والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال اور اولاد محض دنیاوی زندگی کا ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امید وابستہ کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، بھی ٹائم نہیں ہے، یہ بھی وہ پہلے خطبے سے میچ کرتی ہے یہ والی بات۔ یوم نسیر الجبال وتر الارض بارزہ، فکر اس دن کی ہونی چاہیے کہ جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ ایک بھی نہیں چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف صف پیش کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے اس وقت؟ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ کیسے پیدا کیا تھا؟ اکیلا، برہنا، بغیر ختنہ کیے۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن مقرر نہیں کیا۔ ابھی دیکھیں، باغ والا بھی یہی کہہ رہا تھا نا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندرجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کیسی ہے یہ کتاب کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ ہم تو کتنے سارے کام کر کے بھول جاتے ہیں، اچھے بھی بھول جاتے ہیں، غلط غلط تو بہت جلدی بھولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں بھولتا، ہر چیز کا ریکارڈ نوٹ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے پتا چلا ہمیں ہر چیز کا ریکارڈ نوٹ آ رہا ہے؟ ابھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری گردن میں سے کوئی ایک چیز نکالے گا اور اس کو کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے رکھ دے گا آگے۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب ذرا بھی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو ظلم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، اپنے اعمال ہی جب سامنے آ جائیں گے تو ظلم کیا ہوگا اس کے بعد؟ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ قریش کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم انکار اور تکبر کر کے ابلیس کی پیروی کر رہے ہو، قرآن تمہارے لیے رحمت ہے کیونکہ یہ تمہیں حقیقت بتاتا ہے۔ دوبارہ سے قصہ آدم اور ابلیس، اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ یعنی اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا انا خیر، میں بہتر ہوں منہ، اس سے تکبر کیا نا اس نے۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمانوں اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، نہ خود ان کو اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ یعنی نہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں آسمان و زمین کی کریشن کرا تھا تو میں نے ان لوگوں کو بلایا تھا جو شریک ہونے کا دعویٰ بھی کریں، اور نہ ہی یہ ہے کہ ان کی اپنی کریشن میں نے ان کو شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنا لوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان آخر تمہاری بندگی اور اطاعت کی کس طرح سے مستحق ہو سکتے ہیں؟ بندگی کا مختار تو خالق ہوتا ہے، اور انہوں نے تو کچھ بھی تخلیق نہیں کیا۔ اب دیکھیں کہ شیطان کا ذکر آیا، تکبر کی بات ہوئی ہے، تو شیطان کا جو سب سے بڑا فتنے کا جو ایپیٹوم ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ بھی دجال ہی ہوگا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، پھر کیا کریں گے وہ لوگ جب
ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے، اور سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب نہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کو لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا۔ اس کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر اس کو کس چیز نے روک دیا؟ کس چیز نے روکا؟ تکبر نہیں، اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ منتظر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ تو اصل میں کیا ہے، لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، رسولوں کو ہم اس کام کے سوا کسی اور غرض سے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ جیسے ہمسایہ بھی جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مالدار انسان کو، انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا دیا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کی رب کی آیات کو سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے؟ یعنی اتنا اس سے بڑھ کے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ بتائیں یہ اللہ کا حکم ہے، وہ کہیں مجھے نہ بتاؤ، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں۔ اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دی ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں پر ہم نے گرانی ڈال دی ہے، تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بھلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبَّكَ لَغَفُورٌ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب درگزر کرنے والا ہے اور رحیم ہے، وہ ان کی کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی جگہ یہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، یہ عذاب زدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اب ایک اور واقعہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا 60 سے 82 تک چلے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا جبکہ موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا چلا جاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں معلوم ہوا کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا ہے جو بہت زیادہ علم رکھتا ہے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اس شخص سے ملائیں۔ اب اصل میں یہ اسی شخص کے پاس جا رہے ہیں، ساتھ میں ان کے غلام ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں پہ انہوں نے جانا ہے؟ 2 دریاؤں کا سنگم ہے۔ جب وہ اس سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو، سربا فی البحر سربا، یعنی مچھلی لے کے گئے تھے تلی ہوئی فرائڈ فش تھی، تو راستے میں وہ کیا ہوا، وہ زندہ ہوئی، اور ایک صرف زندہ نہیں ہوئی، اس نے ایک سرنگ بنائی اور پانی کے اندر سرنگ بنی اور وہ پانی کے اندر چلے گی۔ سرنگ بھی دیکھیں ایک غار جیسی ہوتی ہے نا۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی ہم وہ تھوڑا سا آگے نکل آئے تھے، اصل میں اپنی جگہ سے آگے چلے گئے تھے۔ اصل میں ان کو کس چیز کی تلاش تھی؟ اس سرنگ کی۔ وہ اس سرنگ وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کے جس سرنگ کے اندر چلی گئی، اسی سرنگ سے گزر کر انہوں نے جانا تھا خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم دیا تھا۔ یہ دونوں باتیں یاد رکھتی، 3 باتیں، بندہ، رحمت اور خاص علم۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اگر آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور ابھی ہم بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ چکے ہیں کہ کتنا صبر ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کو کہہ رہے ہیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا تُحِيطُ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کو آپ کا علم احاطہ ہی نہیں کرتا؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس قصے کا، اور آج ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں صرف اس قصے کو مکمل کروں گی، انشاءاللہ پھر کل اس پہ ڈسکشن بھی کر لیں گے۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کر دوں، یعنی یہ شرط تھی۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک، یعنی پہلے سفر پر، یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ ساری کشتی کو ڈبو دے، یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا
تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغیر نفس لقد جئت شيئا نکرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک ان کو ایک لڑکا ملا، اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو شریعت پتہ ہے کہ دنیا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو ویسے ہی قتل کر دے، وہ بھی ایک بچے کو جس نے کوئی کچھ نہیں کیا، کیونکہ قتل